ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں کافی، لیکن وہ عالم کے ساتھ ساتھ روزہ خوان یعنی مصائب کا بیان کرنے والے بھی ہیں، جنہیں مداح کہتے ہیں ایران میں. تو امامہ نہیں پہنتے وہ، اور زیادہ تر اب وہ روزہ خوان اور مداح کے نام سے زیادہ معروف ہیں، جن کا نام ہے حاج غلام رضا سازگار. انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، وہ خود بھی بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بزرگ مداحی کرنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کی، جن کا نام تھا آغا افشار. تو یہ خود بزرگ ہیں، یہ ایک اور بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، کہ وہ بیان فرماتے ہیں تقریباً یہ آج سے 115 سال پہلے کی بات ہے کہ آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اور سنبھل نہیں پایا، اور یہاں تک کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اب لازمی سی بات ہے کہ تقریباً 115 سال پہلے کی بات ہے، تو میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہے. بہرحال میرے پیروں کا رنگ بدلتا گیا اور وہ نیلا پڑ گیا پیر، اور اس کے بعد پیلا پڑنے لگا. اور ڈاکٹرز نے آپس میں جب کچھ بات کہی تو وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھ پایا کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور شخص وہاں تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے بارے میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ زہر تمہارے پیروں میں پھیل چکا ہے اور ٹانگ کاٹ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میں ذاکر امام حسین اور ذاکر بی بی سکینہ تھا. تو اس وقت میں نے دل میں خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کروں، بلکہ اس سے بڑھ کر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے توسل کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑوں سے کچھ کہیے اور وہ نہ بھی دے رہے ہوں تو بچے سے کہتے ہیں تو بچے اصرار کر لیتے ہیں. تو میں حسین کے خانوادے کی ایک بچی سے درخواست کروں کہ وہ اپنے بابا سے اصرار کریں کہ مجھے شفا عطا ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس رقت میں تھا کہ میں نے آغا صامت بروجردی کے اشعار پڑھنا شروع کی. آغا صامت بروجردی کی قبر آج بھی بروجرد میں ہے، صامتیہ ایک پارک ہے، اس کے اندر ان کی قبر موجود ہے، اور وہ بہت بڑے شاعر گزرے ایران میں جو مرثیہ گوئی کرتے تھے. تو انہوں نے تقریباً 30 بند سے زیادہ کا ایک مرثیہ کہا ہے بی بی رقیہ بنت الحسین کے لیے، اور وہ میں نے اشعار دہرانا شروع کیے. اور وہ اس میں سے میں چند مصرے آپ کو سناتا ہوں، اور بڑے منفرد ہیں وہ، کہ بود در شہر شام از حسین دختری. شہر شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی، آسیہ فطرتی فاطمہ منظری، کہ وہ فطرت میں آسیہ تھی، دیکھنے میں فاطمہ تھی. تالیہ مریمی، جو مریم جیسی باوقار تھی، ثانیہ ہاجری، اور ہاجرہ کی دوسری تھی. عفت کردگار و عصمت اکبری، جو عفت کردگار بھی تھی اور ایک عصمت اکبری، عصمت کبریٰ پر فائز تھی. اس کا ایک مصرع آگے یوں ہے کہ او در 6 سالے 40 سال عقل 40 سالے داشت، کہ وہ تھیں تو 3 سال کی لیکن 40 برس کے سن کی عقل رکھتی تھی. یہ 40 کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے مصرے میں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے نا وہ 40 سال کے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی کامل عقل رکھتی تھی، 6 سال میں کامل عقل رکھتی تھی وہ بی بی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان اشعار کو دہرا رہا تھا اور مجھ پر اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی کہ مجھ پہ غش آ گیا مجھے. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں نے اتنا دیکھا اسی عالم غش میں اور عالم خواب میں کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا، کہ ایک بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اشعار دہرانے والا ہے اور میرے نام کا ذاکر ہے، اے بابا اسے شفا عطا فرمائیے. کہتے ہیں بس میری آنکھ اس وقت کھلی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، وہ پیر جو کاٹ دیے جانے تھے میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا اور مدہوش تھا اور انہیں اشعار کو دہرا رہا تھا، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز اور نرسز اطراف میں میرے تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اور وہ بھی گریا کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے سب، اور وہ دیکھ کر اس شدت سے گریا کر رہے تھے کہ ایک شخص مدہوشی کے عالم میں بی بی سکینہ سلام اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اشعار کو دہراتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل ہاسپٹل میں اور مریضوں کو بتلایا اور میں ہاسپٹل سے چلا گیا. 1 ہفتے بعد جب دوبارہ ہاسپٹل میں آیا تو کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں تھا جسے اس ذکر سے شفا نہ ملی ہو. یہ ذکر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. بی بی کے توسلات میں سے ایک توسل یہ بھی ہے کہ بی بی کے نام سے سفرہ برپا کیا جائے، جس کا اہتمام آج ہے یہاں پر، جو سفرہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. یہ خاص توسل کا انداز ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے.